اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ بھی ایک نفسیاتی اثر تھا اور ظاہر ہے کہ اگر تجربے سے لوگوں کو اس عمل کی کامیابی معلوم نہ ہوتی تو وہ اس کے خریدار نہ بن سکتے تھے۔ بلا شبہ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ بندوق کی گولی اور ہوائی جہاز سے گرنے والے بم کی طرح جادو کا مؤثر ہونا بھی اللہ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں ہے، مگر جو چیز ہزارہا سال سے انسان کے تجربے اور مشاہدے میں آ رہی ہو اس کے وجود کو جھٹلا دینا محض ایک ہٹ دھرمی ہے۔ اسلام میں جھاڑ پھونک کی حیثیت۔ تیسرا مسئلہ ان صورتوں کے معاملے میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا جھاڑ پھونک کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے، اور یہ کہ جھاڑ پھونک بجائے خود مؤثر بھی ہے یا نہیں۔ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ بکثرت صحیح احادیث میں یہ ذکر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سوتے وقت اور خاص طور پر بیماری کی حالت میں معوذتین یا بعض روایات کے مطابق معوذات یعنی قل هو اللہ اور معوذتین 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں پھونکتے اور سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر جہاں جہاں تک بھی آپ کے ہاتھ پہنچ سکتے انہیں پھیرتے تھے۔ آخری بیماری میں جب آپ کے لیے خود ایسا کرنا ممکن نہ رہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سورتیں بطور خود یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پڑھیں اور آپ کے دست مبارک کی برکت کے خیال سے آپ ہی کے ہاتھ لے کر آپ کے جسم پر پھیرے۔ اس مضمون کی روایات صحیح سندوں کے ساتھ بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور موطا امام مالک میں خود حضرت عائشہ سے مروی ہیں، جن سے بڑھ کر کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی سے واقف نہ ہو سکتا تھا۔ اس معاملے میں پہلے مسئلہ شرعی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ احادیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طویل روایت آئی ہے جس کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے وہ لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے جو نہ داغنے کا علاج کراتے ہیں، نہ جھاڑ پھونک کراتے ہیں، نہ فال لیتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ مسلم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے داغنے سے علاج کرایا اور جھاڑ پھونک کرائی وہ اللہ پر توکل سے بے تعلق ہو گیا۔ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے جن میں سے ایک جھاڑ پھونک بھی ہے سوائے معوذتین یا معوذات کے۔ ابو داؤد، احمد، نسائی، ابن حبان، حاکم۔ بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے بالکل منع فرما دیا تھا، لیکن بعد میں اس شرط کے ساتھ اس کی اجازت دے دی کہ اس میں شرک نہ ہو، اللہ کے پاک ناموں یا اس کے کلام سے جھاڑا جائے، کلام ایسا ہو جو سمجھ میں آئے اور یہ معلوم کیا جا سکے کہ اس میں کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے، اور بھروسہ جھاڑ پھونک پر نہ کیا جائے کہ وہ بجائے خود شفا دینے والی ہے، بلکہ اللہ پر اعتماد کیا جائے کہ وہ چاہے گا تو اسے نافع بنا دے گا۔ یہ مسئلہ شرعی واضح ہو جانے کے بعد اب دیکھیے کہ احادیث اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ طبرانی نے صغیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ نماز کی حالت میں بچھو نے کاٹ لیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا بچھو پر خدا کی لعنت، یہ نہ کسی نمازی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو۔ پھر پانی اور نمک منگوایا اور جہاں بچھو نے کاٹا تھا وہاں آپ نمکین پانی ملتے جاتے تھے اور قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے۔ ابن عباس کی یہ روایت بھی احادیث میں آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر یہ دعا پڑھتے تھے: اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ میں تم کو اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان اور موذی سے اور ہر نظر بد سے۔ بخاری، مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ۔ عثمان بن ابی العاص الثقفی کے متعلق مسلم، موطا، طبرانی اور حاکم میں تھوڑے لفظی اختلاف کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ انہوں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں مجھے ایک درد محسوس ہوتا ہے جو مجھ کو مارے ڈالتا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنا سیدھا ہاتھ اس جگہ پر رکھو جہاں درد ہوتا ہے، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ کہو اور 7 مرتبہ یہ کہتے ہوئے ہاتھ پھیرو کہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز کے شر سے جس کو میں محسوس کرتا ہوں اور جس کے لاحق ہونے کا مجھے خوف ہے۔ موطا میں اس پر یہ اضافہ ہے کہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے بعد میرا وہ درد جاتا رہا اور اسی چیز کی تعلیم میں اپنے گھر والوں کو دیتا۔ مسند احمد طحاوی میں طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بچھو نے کاٹ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر پڑھ کر پھونکا اور اس جگہ پر ہاتھ پھیرا۔ مسلم میں ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے آ کر پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بیمار ہو گئے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا، میں اللہ کے نام پر آپ کو جھاڑتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے اور ہر نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے، میں اس کے نام پر آپ کو جھاڑتا ہوں۔ اسی سے ملتی جلتی روایت مسند احمد میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، میں عیادت کے لیے گیا تو آپ کو سخت تکلیف میں پایا، شام کو گیا تو آپ بالکل تندرست تھے، میں نے اس قدر جلدی تندرست ہو جانے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے چند کلمات سے جھاڑا، پھر آپ نے قریب قریب اسی طرح کے الفاظ ان کو سنائے جو اوپر والی حدیث میں نقل کیے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مسلم اور مسند احمد میں ایسی ہی روایت نقل کی گئی ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کی روایت نقل کی ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں آئے اور میرے پاس ایک خاتون شفا نامی بیٹھی تھی جو نملہ یعنی ذباب کو جھاڑا کرتی تھی۔ ان خاتون کا اصل نام لیلا تھا مگر شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا کے نام سے مشہور تھیں۔ ہجرت سے پہلے ایمان لائیں، قریش کے خاندان بنی عدی سے ان کا تعلق تھا، یہ وہی خاندان ہے جس کے ایک فرد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، اس طرح یہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی رشتہ دار ہوتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفصہ رضی اللہ عنہا کو بھی وہ عمل سکھا دو۔ خود شفا رضی اللہ عنہا بنت عبداللہ کی یہ روایت امام احمد، ابو داؤد اور نسائی نے نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے حفصہ کو جس طرح لکھنا پڑھنا سکھایا ہے نملہ کا جھاڑنا بھی سکھا دو۔ مسلم میں عوف بن مالک رضی اللہ عنہ اشجعی کی روایت ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں ہم لوگ جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں سے تم جھاڑتے تھے وہ میرے سامنے پیش کرو، جھاڑنے میں مذائقہ نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو۔ مسلم، مسند احمد اور ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے روک دیا تھا۔ پھر حضرت عمر بن حزم کے خاندان کے لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے پاس ایک عمل تھا جس سے ہم بچھو یا سانپ کاٹے کو جھاڑتے تھے، مگر آپ نے اس کام سے منع فرما دیا ہے۔ پھر انہوں نے وہ چیز آپ کو سنائی جو وہ پڑھتے تھے، آپ نے فرمایا اس میں تو کوئی مذائقہ میں نہیں پاتا، تم میں سے جو شخص اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ ضرور پہنچائے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث مسلم میں یہ ہے کہ آل حزم کے پاس سانپ کاٹے کا عمل تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی اجازت دے دی۔ اس کی تائید مسلم، مسند احمد اور ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت بھی کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک خاندان کو ہر زہریلے جانور کے کانٹے کو جھاڑنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ مسند احمد اور ترمذی اور مسلم اور ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی اس سے ملتی جلتی روایات نقل کی گئی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زہریلے جانوروں کے کانٹے اور ذباب کے مرض اور نظر بد کے جھاڑنے کی اجازت دی۔